ہیلو. خارقونی ہیلو. صاحب. جی جی. جی جناب، آپ آداب عرض مسلم ہے. ہو؟ جی جی آداب جی عرض جی ہے میں. صاحب. جی جی مسلم ہے. مارکونی. اوہو یار، یہ مارکونی کوئی سائنٹسٹ ہے یا پھر کوئی جی مولوی جی حضرات ہے؟ سائنٹسٹ ہے. سائنٹسٹ ہے. یار دیکھیں نا، آپ اس طرح کسی سائنٹسٹ کی فوٹو کیوں لگا رہے ہیں؟ بڑے سے بڑے سائنسدان، مولوی مفتی عالم رہے ہیں. آپ کسی سائنسدان کی فوٹو کیوں لگا کے گھوم رہے ہیں؟ یہ تو غلط بات ہے. میں مولوی نہیں ہوں، میں خود سائنٹسٹ ہوں. اچھا، آپ خود ہی سائنٹسٹ ہیں تو جی اوبیسلی جی. آپ نے قرآن پڑھ کے سائنس سیکھا ہوگا، ہے نا؟ نہیں، میں نے فزکس اور انجینئرنگ کی ہے. اچھا، حدیثوں میں؟ نہیں نہیں، الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیاوی تعلیمات لی ہے. جی اسلامی جی. تعلیمات میں آپ کو ایسا کیا لگا جو آپ نے دنیاوی تعلیمات لی؟ نہیں، وہ تو دیکھیے جاب وغیرہ کرنا ہوتا ہے. ساری فیملی میں لوگ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، تو وہ تو اچھا ٹرینڈ چلتا ہے نا جاب کرنے کے لیے. تو دنیاوی نالج اور مذہبی نالج میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اچھا، فرق مختلف نہیں ہے. سبجیکٹس ہیں مختلف قسم کے. ہزاروں اچھا، سبجیکٹس ہیں فرق نہیں دنیا ہے میں. مطلب کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فرق نہیں ہے مطلب کہ اگر کوئی سائنس کی تھیوری جو آپ پڑھ رہے ہو، فرض کرے فزکس کی بک میں پڑھ رہے ہو، تو وہ آپ کو قرآن پاک میں بھی مل جائے گی. دیٹس یور مین. نہیں نہیں نہیں، ناٹ ایٹ آل. قرآن شریف جو ہے وہ سائنس کی یار آپ کتاب نے کہا نہیں ہے. نا کہ کوئی فرق نہیں ہے، پھر فرق ہے اس کا مطلب. نہیں، آپ کو فرق سے آپ کو یہ مراد. بات ماننی پڑے گی کہ فرق ہے. نہیں دیکھیے، اگر میں دنیا کی ہسٹری پڑھوں، میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں پڑھوں، میں کچھ آرٹ کے بارے میں پڑھوں، تو ہر چیز کا ایک سبجیکٹ ہے. اسلام کا مذہب کا بھی ایک سبجیکٹ ہے، سائنس کا بھی اپنا ایک سبجیکٹ ہے. آپ سبجیکٹ میں بات کریں، آپ کس سبجیکٹ پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے جس طریقے سے فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی یہ سبجیکٹ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسلام بھی ایک سبجیکٹ ہے. آپ اسے سبجیکٹ کے طور پہ لیتے ہو؟ جی، ریلیجن. ارے یار، اب سبجیکٹ اور ریلیجن تو الگ الگ ہو گئے نا. ریلیجن تو آئیڈیولوجی میں آ جائے گا. نہیں، سبجیکٹ کہتے ہیں موضوع کو. موضوع آپ کا ہاں، ریلیجن بھی ہو سکتا ہے، موضوع آپ کا سائنس بھی ہو سکتا ہے، موضوع آپ کا نہیں، آرٹ بھی ہم ہو یہاں پر سکتا ہے. تعلیمات کی بات کر اچھا، رہے تھے. ابھی ٹاپک پر نہیں جا رہے، موضوع پر نہیں کوئی جا رہے. فیضو ایک منٹ، ہم جو آج کا ٹاپک ہم ڈائریکٹ اسی پہ بات کر لیں، ایسے تو گول گول چلے گھومتے رہ ٹھیک ہے. جائیں گے. ہاں، میں یہ بول رہا ہوں مارکونی جی، پہلے تو آپ کونی مت ماریے گا بھائی. ہاں میں یہ بول نہیں بتا دوں. میں یہ بول رہا ہوں کہ اسے حضور شروعاتی دور میں مکہ میں 3 سال تک چھپ کے تبلیغ کیے. ٹھیک ہے. جی جی. کیوں چھپ کے تبلیغ کر رہے تھے وہ؟ نہیں، چھپ کر تو مجھے اس کی ڈیٹیل زیادہ نہیں پتا، لیکن ایسا چھپ کر کرنے کی کوئی بات نہیں. اگر چھپ کر کرتے تو پھر تبلیغ چھپ کر کیسے کی جا سکتی ہے؟ نہیں تو بھرے تو شروعاتی میں بول رہا ہوں، شروعاتی دور میں، شروعاتی 3 سال میں، یہ نہیں کہ پوری زندگی. آج شروع میں دیکھیں، جب انسان پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اب وہ لوگوں میں اس کا اظہار کرتے ہوئے انسان تھوڑا سا ضرب رہتا ہے. کوئی جانتا نہیں، کوئی مانتا نہیں، کوئی کہے گا کہ بھی یہ کون ہے، کیا کہہ رہے ہیں. اور ایسا ہی ہوا، لوگوں نے جو ریسپانس دیا وہ بڑا نیگیٹو تھا. لیکن کچھ لوگ تھے جو انہوں نے سب سے پہلے ان کی وائف نے ان کی بات کو مانا. تو جب کوئی بات عام آپ پہلی دفعہ کرنے لگتے ہیں لوگوں میں جانے سے، یقیناً آپ گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ میں کیسے ان سے بات کروں کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. تو پہلی وحی پر وہ کافی گھبرا گئے تھے، پریشان ہو ارے گئے. شروع میں جناب، شروعات کے 3 سال بول رہا ہوں، نہ کہ ایک وحی کی واقعہ بتا رہا ہوں میں. جی، وہ 3 سال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ 12 سال وہ رہے، تو اس میں تو صرف 84 آدمی ایمان لائے. پھر جب وہ وہ مدینے بھی چلے نہیں گئے ہیں بول تو رہا ہوں جناب، وہ بھی نہیں بول رہا ہوں. شروعاتی 3 سال وہ پوشیدہ طور پر تبلیغ کر رہے تھے. چھپے جی طور جی پہ کیوں کر رہے تھے؟
نہیں اس میں آپ کو کیا آبجیکشن ہے؟ وہ کر رہے تھے، بس اپنی مرضی سے کر رہے تھے۔ اچھا اچھا، ایک سیکنڈ ایک مرضی سیکنڈ نہیں، یار، میں آپ کو ایک کہاوت بتا دیتا ہوں، چھپ کے وہ کرتے ہیں جن کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے، بہادر لوگ کھلے عام کرتے ہیں۔ یہ کہاوت آپ نے سنی ہے جناب؟ آپ کو پتا ہے کہ ارسطو کو زہر کا پیالہ پینے پر ارسطو مجبور کر ارسطو دیا گیا تھا؟ ارسطو ارسطو کو چھوڑیں، دیکھیں آپ نے قبول کر لیا کہ ہمارے پیارے نبی چھپ کر تبلیغ کرتے تھے، آپ نے نہیں قبول نہیں، کیا؟ یہ نوالا تو آپ نے میرے منہ میں ڈال رہا ہے نا، میں نے یار کب کہا؟ آپ نے دیکھے دیکھے انہوں نے خود بولا نا غالب بھائی کہ ہاں کرتے تھے، تو کیا پرابلم ہے؟ ہیں؟ یار کسی بڑی یہ بات آپ نے پر کہا ہے، بات ہم نے کرو کہا کہ نہیں آپ ایسا بولو بولو بولو، یار آپ نے خود ہی یار یہ بول دیا، ہم کیا کریں اس یار میں؟ یہ ایک یار یہ سوال ہے آپ چھوٹی سے چھوٹی مارکونی صاحب۔ باتیں وہ چھپ کر رہے تھے صاحب، یہ کوئی بات کرو، مذہب کی بڑی نہیں بڑی نہیں، بات بات کرو، ہے نا، دیکھیں دیکھیں ہاں دیکھیں، ہاں، خدا کی کیوں بات نہیں کرو، دیکھیں، سچائی کو کائنات کی بولنے کے بات کرو۔ لیے سنیں مرکونی صاحب، سچائی کو بولنے کے لیے جو کہ اللہ کے طرف سے ہے، اس میں ڈر کیسا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور ڈرتے تھے، حضور کیا ڈرپوک ہیں؟ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے، انسان کو جو پہلی دفعہ جب آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام او، ہے۔ اچھا میرا بھی مشکل کام سوال ہے، ہے آپ سے۔ چلو میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں آپ کو۔ جی آپ نے جی، کبھی آپ ایک چور دیکھا ہو، نہیں چور آپ نے دیکھا ہو تو چور ہمیشہ چھپ کے چوری کرتا ہے تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ لے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے، آپ بتائیں گے مجھے؟ ظاہر ہے وہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ نہیں نہیں، کیونکہ چوری کرنا بہت ہاں مشکل کام ہے۔ ارے یار، جی ڈر بہت بھی ہاں تو مشکل لگتا ہے نا کام ہے۔ غالب بھائی، کوئی دیکھے دیکھے ستائی نہ کر دے، اس چیز کا ڈر بھی تو ہوتا ہے۔ تو اس کا جی ہاں مطلب جی، یہ بس ہوا کہ چوری کرنا ایک غلط کام ہے، اس لیے وہ بندہ ڈرتا ہے۔ اگر کوئی جی اچھا کام کرنا ہوتا، جیسے ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے، تو ہم کھلے عام کریں گے، پبلک کو دکھا کے کریں گے کیونکہ وہ اچھا جی کام ہے۔ لیکن حضور اتنے اچھے کام کو، کہ اللہ کی وحی کو، اللہ کے دین کو لوگوں کو دعوت دینی ہے، اس کام کو وہ چوری چھپے کر رہے ہیں، ڈر کے کر رہے ہیں۔ با- تو آپ کو نہیں بات لگتا کہ ڈرتا وہ ہے جس کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے؟ بات سنیے، جب ان کے ارد گرد سارا سنائیے۔ ماحول، ان کی ساری سوسائٹی بتوں کی پوجا کر رہی ہو، مکے میں بت پڑے ہوں، وہ ان کی پوجا کر رہے ہوں، سالوں، کئی 100 سالوں سے وہ پوجا کر رہے ہیں، وہ جا کر ان کو کہے کہ یہ بتوں کی پوجا مت کرو اور مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے، خدا کی پوجا کرو، بھائی یہ کوئی عام کام نہیں تھا، یہ تو ایک نہیں نہیں نہیں، سوسائٹی دیکھیں کے دیکھیں اندر ایک آپ یہ انقلاب بیچارے لانا تھا۔ فیضو ایک منٹ، خطرناک ہے۔ فیضو ایک منٹ، ابھی تو رک جائے ایک منٹ۔ میں یہ بول رہا ہوں، تو آپ مانتے ہو نا کہ ہاں حضور ڈر گئے تھے اس لیے چھپ کے تبلیغ کر رہے تھے؟ نہیں، ڈرنے کا لفظ میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا۔ مطلب نہیں ڈرے وہ تھے پھر بھی چھپ کے تبلیغ کر رہے نہیں، تھے، وہ کیوں؟ تو خدا کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو وہ چھپ کے کیوں تبلیغ کر رہے تھے، مجھے یہ تو بتا دو جناب۔ بس آہستہ آہستہ جگہ بنانی پڑتی ہے نا۔ جگہ او بنانی پڑتی ہے یار، جس کا گریٹ۔ ساتھی اللہ ہو، ٹھیک ہے، جس کا ساتھی اللہ ہو وہ چھپ کے کام کرو، آپ کو تعجب بھی نہیں ہو رہا؟ ابھی دیکھو ہم لوگ اور باتیں کرتے کئی اور وہ سارے شخص ایمان پوری کائنات کا آقا ہو سوچے، وہ بندہ چھپ رہا ہے، پوری کائنات ہی جس کے لیے بنائی گئی، پوری کائنات کا نبی ہے، وہ چوری چھپے کام کر رہا ہے، بڑی عجیب میں بات ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی کوئی ہندوستان میں آئے اور کہے کہ جناب یہ ہندو مذہب چھوڑو، یہ غلط ہے، یہ میرا ہاں مذہب اختیار کرو، تو وہ آپ لوگوں نے نقاب پہنے ہوتے ہیں چہروں کے اوپر، سچ والا نے اچھا، نقاب پہنا ہوتا ہے، وہ ایڈم سیکر نے اتنا بڑا وہ منہ چھپایا ہوتا ہے، تو یہ چھپ کر کام یار کرتے آپ ہیں نا۔ کہاں کہاں جا رہے ہیں مارکونی صاحب؟ ہاں تو تو ہم چلے لوگ میں ڈرپوک ہیں نا، ایک فرض کریں، ہم غالب لوگ بھائی ایک ڈرپوک سیکنڈ، ہیں۔ چلو میں آپ کو پھر ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ فرض کرے میں نقاب جا کے پہن کر ہندوؤں کام کو کرتے ہو بولوں، بھائی، مارکونی ماسک صاحب پہن سنیں کر نا، کام کرتے ہو بھائی۔ ارے تو ہم ہم لوگ کو ڈر ڈرپوک ہیں لگتا ہے نا، نا، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم ڈرپوک ہیں، بات ختم ہو ہاں گئی۔ بس، اب فرض کریں آپ نے تو اب ایگزامپل حضور دیا کو کہ ایک آپ منٹ ہندوؤں فیضو، کو جا کے، یہ حضور کو بھی تو ڈرپوک بولے نا، وہ بھی تو چھپ کے کام کرتے تھے، ہاں ہم بھی میں چھپ کے وہی کام وہی کرتے ہیں۔ میں اسی ایگزامپل پہ آ رہا ہوں نا غالب بھائی، میں وہیں پہ آ رہا ہوں۔ تو دیکھیں چلے، ہم تو ڈرپوک ہیں، آپ نے کہا کہ اگر جو لوگ اتنے سالوں سے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں انہیں آپ سیدھا کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے، تو چوری چھپے گئے ہو، دھیرے دھیرے جگہ بناؤ۔ تو فرض کرے میں ہوں، ٹھیک ہے، میں جا کے ہندوؤں کو بولوں کہ تم بت پرستی چھوڑ دو، لیکن میں چوری چھپے کر رہا ہوں، دھیرے دھیرے لوگوں کے کان میں جا کے ایک ایک بندے کو کہہ رہا ہوں، ڈر ڈر کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ڈرپوک ہوں۔ اور حضور نے بھی یہی کہا کہ وہ چوری چھپے کر رہے ہیں، حضور نے بھی یہی کیا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور بھی ڈرپوک تھے نہیں یہ مصلحت ہوتی ہے، ہیں؟ آپ ایک کس اپنا بات کی مصلحت؟ مصلحت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی طریقے سے کام کرتے ہیں،
آپ ایک ہاں دم ہاں، سب تو لوگوں کو اس میں اکٹھا. ڈر بھی آ گیا نا. فرض کرے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک ایک بندہ لپیٹ رہا ہوں تو یہ میرا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہاں میں چھپ چھپ کے کر رہا ہوں، تو کوئی نہ کوئی ڈر ہے نا اس کے بیچ میں. ایک آدمی کو کریں گے، پھر 2 کو کریں گے، پھر 4 ہو جائیں گے، پھر 8 ہو جائیں گے، پھر کھل 10 ہو عام جائیں تو گے. نہیں کر رہا تو ڈر ہے نا. چلیں یہ ڈر کا لفظ آپ ایسے دائرے میں لگا لیں، اس کو آپ چھوڑیں، آپ کوئی بات کریں چلے مطلب تو کی. مارکونی صاحب نے کہہ دیا کہ حضور ڈرتے تھے، بہت بہت شکریہ. نہیں بالکل نہیں کہا، یہ آپ لقمہ نہ ڈالیں یار میرے آپ منہ نے میں. کہا ڈر کا لفظ لگا لے اور لگانے بھی نہیں آپ دے رہے یار، یہ تو میں غلط نے بات ہے یہی یار، دیکھا دس ہے، از آپ ناٹ فیئر. جو ہوتے ہیں نا سکرینوں پر ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ نے یہ مان لیا، آپ نے یہ کہا جی، آپ نے یہ کر یار آپ لیا. بات آپ کو مارکونی کوئی آتی صاحب، نہیں ہے، کوئی تھیوری آپ کے پاس ہے نہیں، نہ قرآن کا علم ہے آپ کو، نہ کسی دھرم کا علم ہے، نہ دنیا کا علم ہے. آپ بتائیں آپ کی ایجوکیشنل لیول کیا ہے؟ ہمارے واٹ پاس از سنو یور ایجوکیشن لیول؟ سنو ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم سائنٹسٹ نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھی. تو تو بھائی ایسے سکرینوں پر بیٹھ جاتے ہو بس وہ گریٹ ون غالب تماشا بھائی. لگانے کے لیے. ہاں تو یا- اب دیکھو جو میٹر سامنے تھا کہ دیکھو بہت سارے ایمان والے بھائی آتے ہیں، ہمیں بولتے ہیں تم لوگ ڈرپوک ہو، تم لوگ بزدل ہو، تم لوگ چہرہ کیوں نہیں دکھاتے، تم لوگ اپنی پہچان کیوں نہیں دکھاتے. تو بھائی ہاں حضور بھی تو چھپے طور پہ کام کر رہے تھے، ان کو بھی بولو نا ڈرپوک، ان کو بھی بولو نا بزدل، ان کو کیوں نہیں کہاں بولتے؟ کہاں سے پڑھا ہے آپ نے کہ چھپے کام کر رہے تھے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ قرآن تو ادھوری ہے آپ کی نا، حدیثیں کہاں جائیں گی؟ کوئی حدیثوں کا کام. ہاں چلو حدیث کا ریفرنس دے دو، اپنی طرف اور سے اچھا چلے بات تو چلے کر چلے، رہے ہو. اگر مارکونی صاحب آپ کو ریفرنس دے دیتے ہیں پھر آپ مان لو گے نا یا نہیں کیا مانو کر گے؟ رہے ہیں یار؟ اس حدیث اسے قرآن کی آیت دو نا، وہی والی حدیث میں. پرانی حدیث کہاں ہے؟ وہ حدیث کہاں ہے سب سے پہلی جو تھی؟ ہاں صحیح بخاری 75-25. اس میں حدیث کا ریفرنس ہے ساتھ میں. 75-25 میں جاؤ، اور وہاں پہ قرآن کا ریفرنس ہے اس حدیث میں. اس میں قرآن چیپٹر نمبر 17 کی، اس میں قرآن چیپٹر نمبر 17 کی آیت نمبر 110 ہے. کیا مسئلہ ہے اس چیز میں؟ قرآن میں اللہ اسے کہہ رہا ہے محمد کو چپ کر کے بات کر. کیا ہو گیا؟ تو چلیں، آپ لوگ اللہ کہہ آپ رہا ہے لوگ تو آپ لوگ ٹھیک ہی اصل کہہ رہا مدعا ہی بھول ہوگا. جاتے ہو یار بعض دفعہ. کیا کر رہے ہیں؟ یہ لو یہ اللہ قرآن کا اللہ ریفرنس ہے. کہہ اللہ رہا کہہ رہا ہوگا ہے تو محمد ٹھیک چپ کہہ چپ رہا کر کے ہوگا. نماز پڑھی، زیادہ اونچی نہ پڑھی، نہیں تو لوگ تمہیں مار ڈالیں گے. یہ پکڑو، یہ لو. کہہ دو تم کو خدا اللہ کے نام سے پکار رہے ہیں، پکار اچھے نام ہے اس کے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. یہ تو دیکھیں ایک یہاں پہ چیز، کیا ہو رہا ہے. جی ایک بالکل سیکنڈ یار، ٹھیک ایک ہے. سیکنڈ، باری باری چلتے ہیں، باری باری چلتے ہیں، ادھر بعد میں آتے ہیں. دیکھو کیا کہہ رہا ہے اللہ، اردو میں لاتے ہیں. یہ دیکھیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اپنے قرات میں آواز بلند نہ کریں، مشرکین سنیں گے اور پھر آہستہ آہستہ قرآن کو گالی دیں گے، اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں گے صحابی بھی نہ سن سکیں. اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی جان کیا کر رہے ہو محمد، تم تو گیم خراب کر رہے ہو، تم تو گیم ہی خراب کر رہے ہو. فوراً سے پہلے آواز آہستہ کر لو، لوگوں کو پتہ نہ لگے تم کیا بول رہے ہو. کیوں؟ چلیں اگر آپ کے سامنے آپ کو یہ پتا چل گیا اور یہ پروف بھی آپ کے سامنے ہے تو پھر مجھ سے کیوں ویریفائی کروا رہے ہیں؟ نہیں آپ کو کیوں کرا رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو دکھا سکیں، تاکہ آپ نے یہ جو بھی حجت بولی تھی نا کہ ایڈم سیکر شکل نہیں دکھاتا، سچ والا شکل نہیں دکھاتا. ابھی تو ہمیں آئے ہوئے سال بھی نہیں ہوا. محمد تو 3 سال تک اسی طرح حرکتیں کرتا رہا. آپ لوگ ہمیں کس نہیں حساب سے بول رہے ہو؟ ایڈم صاحب دیکھیے، بات سنیے، میں آپ کو بہت سنتا ہوں، آپ بہت سپر انٹیلیجنٹ ہیں، قدرت نے تھینک آپ یو. کو بڑا اچھا ذہن دیا ہے. آپ وہ صحیح ہے. CIRA جو فادی ہے اس سے بھی بات چیت کرتے ہیں. میں آپ کو بہت سنتا ہوں، آپ کے ریفرنس دینے میں اور چیزیں دینے میں آپ کا جواب نہیں. یو آر آن دی ٹاپ آف دی ایوری باڈی. تو بات یہ ہے، میں آپ سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ جیسے بھی ہو یار، گفتگو میں ایک لیول، اخلاقی لیول تو رکھنا چاہیے نا. بات چیت کا تو ایسے کرنا چاہیے. چلیں اگر 2 ارب لوگ اللہ کو مانتے ہیں یا اس نبی کو مانتے ہیں تو ان کا دل تو نہ دکھائیں. نہیں میں دل نہیں دکھا رہا، آپ لوگ دل دکھاتے ہو نا. جب آپ یہاں پہ آ کے کہتے ہو کہ ہم تو آپ کے لیے اچھے ہیں، لیکن آپ لوگ پیچھے سے پیٹھ پیچھے چھڑا کھوپ دیتے ہو، تو مجھے پرابلم تو اس کا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا اس قسم کے، سرطن سے جدا کر دیا یا کوئی ایسی باتیں، ہوں یہ اصل میں مذہبی لوگ نہیں ہوتے. ہوں یہ گنڈا اور بدماش لوگ ہر مذہب میں
ہر سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. مجھے آپ یہ لیکن بتائیے پرابلم یہ کہ ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ چیز حدیث میں لکھی ہوئی ہے, اور جب آپ کے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تم لوگ بدماشی لوگ ہو, تم لوگ نبی کے لیے, وہ تو جنت جانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ مانتے ہیں نہیں لیکن مانتے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس ایک بھائی ہے جن کا نام کیا ہے یار, مارکونی بھائی ہے ہمارے پاس ایک, اور مارکونی بھائی نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ تم لوگ بدماش ہو, تم لوگ اسلام پہ نہیں ہو. ہم اس وقت ان کو یہ پٹی تو نہیں نہ پڑھا سکتے, یہ پٹی آپ کی پڑھانے کی بات ہے. اب مجھے بتائیں, آپ نے ایکس مسلم چینلز کی بجائے کون سے مسلمان چینل پہ جا کے بولا ہے کہ یہ بدماشی ہے اور قرآن اور حدیثیں جو ہے نا ان کو نکال دو اور قرآن کو پھاڑ کے پھینک دو اور یہ تفسیروں کو پھاڑ کے پھینک دو؟ کس کس کو بولا؟ دیکھیے, ہمارے سب علماء کرام کا یہ ہے کہ یہ ریاست کا کام ہے. اگر کسی نے ایسا کیا ہے وہ اس کی جا کر کمپلینٹ کرے گا پولیس اسٹیشن, وہ ایف آئی آر درج کرے گی, وہ کہاں پہ لکھا ہے ریاست انویسٹیگیٹ کا کریں کام ہے؟ گے. کس سیرہ میں لکھا ہے؟ کس سیرہ میں لکھا ہے ریاست کا کام ہے؟ کس شریعہ میں لکھا ہے؟ میں آپ کو شریعہ امام شافی بھی دکھا دیتا ہوں, امام حنبل بھی دکھا دیتا ہوں, امام مالک بھی دکھا دیتا ہوں. اگر آپ مجھے پروف کر دیں کہ یہ صرف ریاست کا کام ہے, دا پرابلم از کہ جہاں پہ ریاست مدینہ نہیں ہے وہاں پہ کس کا کام ہے؟ دیٹس دا کوسچن. میں آپ کی نہیں, بات سے ابھی متفق ہوں, ایک سیکنڈ رک جائیے گا, میں آپ کی بات سے اس بات پہ متفق ہوں کہ یہ ریاست کا کام ہے, میں یہاں تک متفق ہوں. ناؤ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پہ ریاست مدینہ نہیں ہے وہاں پہ منصب کا نبی فقتلو کیسے ہوگا, یا وہاں پہ من بدل دین ہوں فقتلو کیسے ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کسی بھی ریفرنس کے تھرو. مجھے نہ بتائیے گا فلانے ملے نے کیا بکواس کی ہے, پلیز آئی بیگ یو ناٹ ٹو ڈو می دیٹ. گیو می اے پراپر ریفرنس جہاں پہ یہ چیز لکھی ہو پلیز, ورنہ میں دکھا دیتا ہوں. دیکھیے, ہمارا جو اس وقت پاکستان میں قانون ہے اس میں C-295 ہے, ہوں جس کے مطابق اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے ہوں تو اس کی رپورٹ کی جائے, اس ہوں میں انویسٹیگیٹ اور ہوگا اس کو اور پھانسی دلوائی اسلامی جائے, اس کو پھانسی نہیں دیجیے. اس کا نہیں 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 نہیں, نہیں اس کا بھی ایک اس سیکنڈ کا بھی ویٹ یہ طریقہ ہے, اس کا میڈیکل سر. ہوگا, اس اور کی یار اسیسمنٹ ہوگی. میڈیکل سیڈیکل کو ابھی گولی مارے نا, سین بندہ ہوں میں, سین بندہ ہوں, سب کو مدد آ رہا ہے نا, میں سین بندہ ہوں, میرا دماغ صحیح چلتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے پھانسی ہوئے گی پاکستان کے قانون کے مطابق کہ نہیں؟ ہاں تھینک بالکل, یو سو ویری مچ. اب اگر آپ میں نے مسلمان ہیں, اب میں نے نہ اگر تو آپ چوری کی, سن لیں, اب نہ میں نے چوری کی, نہ میں نے کسی کا قتل کیا, نہ میں نے کسی کو کچھ اور کہا, لیکن چونکہ میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں, اس گھٹیا کنٹری میں پیدا ہو گیا جس کے اوپر میرا کوئی وہ نہیں تھا کہ میں ادھر پیدا ہوں, میرا اختیار ہی کوئی نہیں تھا وہاں پہ پیدا ہونے کا, میں وہاں پہ پیدا چکے ہو گیا, لہٰذا اس کنٹری کا قانون میرے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے, اور اس قانون کے مطابق چونکہ میں نے محمد کو جھوٹا نبی کہہ دیا ہے, میں نے اللہ کو جھوٹا خدا کہہ دیا ہے, میں بائی لا ایک کنٹری میں مجرم ہو گیا, کرمنل بن گیا, قانون کے مطابق میں پاکستان میں کرمنل بن گیا, جسٹ بیکاز کہ میں نے اوپنلی کھڑے ہو کے پروف کیا ہے, ثابت کیا ہے کہ محمد ایک جھوٹا نبی تھا, وہ ایک ٹائرنٹ تھا, وہ ایک ٹیررسٹ تھا, اور کچھ نہیں تھا, اور وہ پیڈوفائل بھی تھا, ریپسٹ بھی تھا. اس وجہ سے مجھے سزائے موت ہوگی. یہ قانون ہے دیکھ اسلام کا. تھینک یو سو ویری مچ. جی, اسی لیے میں بڑے کہتا ہوں بڑے اسلام از اے کلٹ. چھوٹے بھائی میری بات مساجنس سن تھا, لیں, ریپس اس تھا, کا جیلس کنسیپٹ تھا, اس کا انکمپیٹنٹ تھا, کنسیپٹ سب سے انکمپیٹیٹو پہلے تھا, بہت کچھ تھا. کرسچینٹی میں ہوا. ہوں چھوٹے بھائی اس کرسچینٹی میں کا ہوا, اوکے کرسچینٹی میں ہوا. مجھے بائبل میں کرسچینٹی کے اندر ایک آیت دکھا دیں جو یہ ثابت کرے کہ کرسچینٹی کے مطابق اگر کسی نے جیزس کو کچھ غلط کہہ دیا اس کو قتل کر دینا چاہیے. ایک آیت, دیکھ, زیادہ نہیں. ایک بڑی ڈیلیکیٹ سی بات ہے, ہوں جھوٹا کہنا, کسی کو نہ چلیں ماننا یار, جرم ریپس نہیں کہہ ہے. دیں, کچھ بھی کہہ دیں یار, دنیا کی یا جون سی مرضی بڑی سے بڑی گالی نکال دیں نہیں یار, مجھے مسئلہ نہیں ہے. نہیں بولے نہیں 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 دیکھیے, کہاں پہ جب آپ لکھا ہوا ہے؟ مجھے ایک دیکھیے آیت دے, میں آپ کو یہاں پہ 50 حدیثیں دکھانے کو تیار ہوں, ٹھیک ہے. مجھے آپ دیکھیے ایک آپ آیت دے دیں, سن لیجیے گا, میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. بائبل کے اندر ہی تفسیر ہے, ٹھیک ہے, بائبل کے اندر ہی حدیثیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کو ہی پتا ہے. ایکٹس آف اپوسل حدیثیں ہیں, ٹھیک ہے, جو لیٹرز ہے بعد میں وہ تفاسیر ہیں, ٹھیک ہے. لیٹرز کیا ہیں؟ لیٹرز آف پال, لیٹر آف جان, وہ سارے کیا ہیں؟ وہ تفسیریں, ٹھیک ہے. مجھے کسی بھی جگہ پہ دکھا دیں کہ اگر کسی نے کرسچینٹی چھوڑ دی اس کو قتل کر دو, یا اگر کسی نے جیزس کو کچھ کہہ دیا اسے قتل کر دو. سب سے بڑی جیزس کی بلاسفیمی یہودیوں نے کی. یہودیوں نے جیزس کو کہا کہ وہ حرام کی اولاد ہے. ان کی جو تفاسیر ہیں جس کو تالمود کہتے ہیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں کہ کس کرسچن نے جا کے یہودیوں کو قتل کیا ہو, یا یہودیوں کے کسی بھی جو عالم ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو,
یہودیوں کے عالموں کو، رہبائز کو قتل کیا ہو یا ان کے خلاف کوئی مہم چلائی ہو، حالانکہ ان کی تفاسیر کی کتابیں جیزس کو حرامی بولتی ہیں. مجھے بتاؤ کس کرسچن نے قتل کیا جا کے؟ ایک ایونٹ دکھاؤ مجھے کہ انہوں نے کیا ہو. نہیں کیا. سو بیسیکلی اگر کسی نے کبھی دنیا کے کسی خطے میں اس قسم کی بکواس کی ہے تو وہ خود بائبل پہ نہیں چلتا تھا، وہ کبھی کرسچن ہی نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا. ورنہ مجھے بائبل میں سے دکھا دو. دیکھیے چھوٹے بھائی، بات یہ ہے، کسی بھی مذہب کو آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کی بیڈ اینڈ گڈ تھنگز بتا سکتے ہیں، لیکن گالیاں نکالنا ان گالی لوگوں نکالنے کی کی بات ہی نہیں سر. قرآن ہمیں گالی نکالتا ہے، قرآن ہمیں زمین کہتا ہے، قرآن ہمیں نہیں حرامی کہتا ہے. نہیں، بات اگر سنیں. قرآن مجھے حرامی کہتا ہے تو میں قرآن دینے والے کو حرامی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ مجھے بتائیں. نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا ایک معاشرہ ہے سارا، اس میں آپ نے رہنا ہے. آپ سر نے جی تو ہر آپ لوگ بھی تو رہ رہے ہیں نا سر. کیوں بات گھما کیوں رہے ہیں سر؟ میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے. پہلے میں نے سوال کیا، آپ نے اس کو چھوڑ کے نئے سوال پہ آ گئے. ٹھیک ہے، نیا سوال اب آپ کا یہ ہے کہ آپ کسی کو گالی نہیں نکالے. میں نے کہا میں گالی نہیں نکالتا. اگر قرآن مجھے حرامی بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ گالی نہیں ہے. ہینس اگر میں قرآن دینے والے کو حرامی بول دوں تو یہ گالی نہیں ہے. ورنہ آپ مانیں کہ آپ کے قرآن میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں. اگر میں دیکھیے کسی کو ڈنگر بولتا ہوں تو اس لیے بولتا ہوں کیونکہ قرآن مجھے ڈنگر بول رہا ہے، تو میں قرآن دینے والے کو ڈنگر بول سکتا ہوں. ورنہ اگر ڈنگر گالی ہے میری جان تو قرآن گالیاں دے رہا ہے. نہیں تو پھر بات یہ میرے چھوٹے بھائی کہ اس دنیا میں ہم نے موجودہ دنیا کی بات کرنی ہے. اب وہ نوپر جو تھی اب آپ تیسرے مدے پہ جا رہے ان ہیں. کو کتنی پرابلم ہو گئی تھی، آپ کے انڈیا میں اوکے، پرابلم ہو گئی تھی. بہترین. اس کو پرابلم اس وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ کے جو مسلمان ہیں وہ بالکل ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے انہیں کرنا چاہیے جو ان کو قرآن و حدیث نے بتایا ہوا ہے. نوپور شرما نے جھوٹ تو نہیں بولا، اس نے سچ بولا تھا. اب اس کے لیکن خلاف آپ لوگ اٹھے. اب مجھے یہ بتائیے اس وقت بھی کتنے لوگ ہیں جو کرسچینٹی کے خلاف بولتے ہیں؟ مجھے بتائیں دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ریلی اٹھی تھی؟ نہیں اٹھی. جب آپ کے فرانس میں مسئلہ ہوا تھا کہ محمد کے خاکے بنے اور ایک بندے نے قتل کیا اور فرانس والوں نے دیواروں کے اوپر بڑے بڑے خاکے لگا دیے، کیا انہوں نے صرف محمد کے خاکے لگائے تھے؟ نہیں، انہوں نے ہر کسی کے خاکے لگائے تھے. انہوں نے جیزس کے بھی خاکے لگائے تھے، انہوں نے ہندو خداؤں کے بھی خاکے لگائے تھے. ان کے ساتھ بھی سب کے ساتھ کی تھی. انہوں نے کہا تھا پٹ لو جو پٹنا ہے، ہم سیکولر ہیں، ہم نے سیکولر رہنا ہے، اور جس نے نہیں رہنا اس کنٹری میں دفع ہو جائے. مجھے بتائیں مسلمانوں کے علاوہ کس نے چیخ اٹھائی تھی؟ کسی نے نہیں چیخ اٹھائی تھی. آپ God کی has to be, listen to me very carefully, God has to be beyond. خدا اگر کوئی ہے تو اس کو بے حرمتی سے بیونڈ ہونا ہے. کیوں بے حرمتی سے بیونڈ ہونا ہے؟ کیونکہ اگر وہ انسانوں کی بے حرمتی پہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کی حد تک عزت ہو رہی ہے، تو خدا کیسا؟ تو بھائی آپ لوگوں کو سدھرنا ہے، آپ لوگوں کو یہ چیزیں باہر نکالنی ہے. آپ کا کام ہے کہ ہم سے لڑنے کی بجائے اپنے مسلمانوں کے چینلز پہ جائیں اور ان کو کہیں بھائی عقل کرو، ان چیزوں کو نکالو. کیوں نہیں دیکھیے نکالتے؟ تھوڑی سی بات میری سن لیجئے. آپ نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے نورپور چشمہ نوپر شرما کو، یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی سپریم کورٹ نے اس کے خلاف کچھ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہا، تھی، اور کچھ نہیں کہا، انڈیا کے مودی نے کچھ نہیں ان کو کہا. اپنی سن لے، پارٹی سے نکالا. واپس سن لے. مودی آپ کو پتہ ہی نہیں، مودی آپ کو آپ کے سن لیں، مودی آپ نے کو آپ اپنی کے پارٹی مسلوں سے نے، نکال دیا. آپ کو آپ کے مسلوں نے جھوٹ بولا. اگر ایک قانون دان نے پریشر میں آ کے کوئی غلط بات تھوڑی سی کر دی تھی، اس نے ورڈکٹ نہیں دیا تھا. ابھی وہ ورڈکٹ نہیں تھا، اس نے غلط کیا تھا، اس نے اوپینین دیا تھا، ورڈکٹ نہیں. پرابلم از دس کہ ایز اے جج آپ اوپینین نہیں پاس کر سکتے. دس از اسٹوپیڈیٹی. اس نے اسٹوپیڈیٹی کی تھی. سو بائی لا اس جج کو نکالنا بہت ضروری تھا. ہاؤ دا ہیل کین یو گیو این اوپینین وائل یو آر سٹنگ ان جج چیئر؟ آپ کے مسئلے بھی نہیں سمجھتے، ان کو صرف اشکلیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو دینے کے لیے. سو ڈونٹ گیو می لیکن بلشٹ. لیکن پولیٹیکل پارٹی سے بھی ان کے عہدے کو برطرف کر دیا گیا تھا. وہ اس لیے کہ پوری دنیا سے پریشر آیا تھا. برطرف نہیں کیا اس کو، 5 سال کے لیے انہوں نے سسپینڈ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی انٹرنیشنل طرف سے پریشر آیا. اب پریشر آنے کی وجہ سے ان کو اس کو سسپینڈ کرنا پڑا. اب کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو انڈینز ہیں وہ اتنی کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ ابھی تک
وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ اپنے کچھ لوگوں کی قربانیاں دے سکے انٹرنیشنل کنٹریز میں. کیونکہ جس طرح آپ نے کہا نا گنڈا عناصر، جو کہ اصل میں گنڈا عناصر نہیں ہے، وہ اصل میں اسلام کے اوپر چل رہے ہیں. تو وہ جو گنڈا عناصر ہے نا، انہوں نے جو کہ اصل اسلام پہ چل رہے ہیں، انہوں نے دبئی میں، قطر میں، امان میں، سعودیہ میں جو انڈین لوگ رہ رہے تھے، ان کا جینا دوبر کرنا تھا، ان کے ساتھ زبردستی کرنی تھی، ان کو مارنا تھا، ان کو قتل و قتال کرنا تھا. لہذا گورنمنٹ نے اس کو روکنے کے لیے نوپور شرما کو سسپینڈ کیا. لیکن اگر میں وہاں پہ ہوتا، گورنمنٹ میں اگر میں ہوتا، تو میں کچھ لوگوں کی قربانی شاید سہ لیتا اور نوپور شرما کو کھڑا رہنے دیتا. لیکن وہ میں ہوں، اور مجھے بعد میں گالیاں بھی پڑتی لوگوں سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے کیسے قربانی دے دی ایک لڑکی کی وجہ سے. لیکن وہ قربانی ایک لڑکی کے لیے نہیں تھی، وہ قربانی تھی ایک آئیڈیالوجی کو سپریس کرنے کے لیے جو اس قسم کی حرکت کر رہی ہے. اور وہاں پہ جب کچھ بندوں کی قربانی ہوتی تو میں بتاتا یہ دیکھو یہ ہے وہ آئیڈیالوجی. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا؟ اس کا نقصان یہ ہوتا کہ وہ جو غریب بندے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں یہاں پہ، ان کے جو ماں باپ ہیں یہاں پہ، ان کا جو آخری کمانے والا چشم و چراغ جو وہاں گیا ہوا تھا اور وہاں سے کمائی بھیج رہا تھا، وہ رک جاتا، وہ بچے رول جاتے، وہ بچے یتیم ہو جاتے، وہ عورتیں بیوہ ہو جاتی. تو لہٰذا گورنمنٹ نے جو سٹینڈ لیا بالکل صحیح لیا. میں جذباتی ہو کے سٹینڈ کچھ غلط لے سکتا تھا، وہ غلط ہی ہوتا. لیکن انہوں نے جو گورنمنٹ نے کیا وہ بھی صحیح کیا. انہوں نے ان لوگوں کو بچایا ہے، ان بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا تم لوگوں کے ہاتھوں، ان بچوں ان بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا تم لوگوں کے ہاتھوں. تو ان ریالٹی the government did the right thing. اس نے غلط نہیں کیا. چلیں دیکھ لیے، برائیاں سب جگہ ہیں، ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ برائیاں سب جگہ مسلمان نہیں ہیں، بہت. برائیاں سب جگہ نہیں ہیں، برائیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. یس یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام نے برائی کی آئیڈیالوجی کو جنم دیا ہے. آئیڈیالوجیکلی آپ برائی کر رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ انہیرنٹلی برے ہیں. کچھ لوگ انہیرنٹلی برے ہوتے ہیں اینڈ دیٹ از فائن، ہم ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں. پرابلم ود اسلام از کہ اسلام ایک بری آئیڈیالوجی کو جنم دیتا ہے. اس وجہ سے ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، انسانوں کے بارے میں نہیں. یو آر گڈ، یو آر اے گڈ پرسن، مگر جس آئیڈیالوجی کے اندر آپ ہیں وہ آئیڈیالوجی بیڈ ہے، اور آپ اس بیڈ آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بیڈ ہے، حالانکہ وہ بیڈ ہے، اور آپ اس کے لیے جلیبیاں بنا رہے ہیں جلیبی چینل کے اوپر آ کے. اینڈ دیٹ از فائن مائی فرینڈ. بٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ سکھانے کی بجائے اپنے مسلے چینلز کے اوپر جا کے سکھائیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں سے آپ کو کک پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے. آئی گارنٹی یو آپ کو دو چار سنا کے وہ نکال دیں گے. جی جی، بہتر کہا آپ نے. اور بس یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹالرنس اچھی چیز ہے، آپ لوگ بھی آرام سے بات کر سکے، آپ کو کسی کا ڈر نہ ہو. آپ کریٹیسائز کریں، تبصرہ کریں، ڈسکشن کریں، ایکسچینج کریں اپنے سرکولر خیالات. ریزننگ کر رہے ہیں آپ. دیکھیں یہ بات کا جواب میں دے چکا ہوں، اس بات کا جواب دے چکا. آپ سرکل میں واپس جا رہے ہیں، میں دوبارہ واپس چلا جاتا ہوں نہیں نہیں کہ اگر نہیں قرآن مجھے نہیں ڈنگر کہہ رہا ہے تو میں قرآن ماننے والوں کو ڈنگر کہہ سکتا ہوں. اگر قرآن مجھے حرامی کہہ رہا ہے تو جس نے قرآن دیا میں اس کو حرامی کہہ سکتا ہوں. سی دیٹس اگین آپ ناؤ یو آر گوئنگ بیک دیئر. آپ نہیں سمجھ ہی نہیں رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں. میں اب میں آپ کو پتہ کیا دیکھیں، کہوں گا، میں ساری باتیں سمجھ گیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس قسم کے ڈینجرس قسم کے ریزلٹس نکلتے ہیں. اب دیکھیے مجھے یہ بتائیے، فرانس والوں کو دنیا کے مذاہب سے کیا تکلیف ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ ان کو تکلیف یہ ہے کہ وہاں پہ آپ ایک 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 سکول کے پروفیسر نے پہلے قتل ہو چکا ہے اس بندے کا جس نے کارٹون بنایا، اس کا قتل ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ یہ پنگا نہیں کیا تھا انہوں نے. اب ایک ہسٹری کے پروفیسر نے اپنی کلاس میں ہسٹوریکلی ایونٹ جو ہوا تھا وہ دکھایا، اور اس نے یہ بھی بولا ہے، اگر آپ پڑھیں گے سارے آرٹیکل تو اس نے یہ بھی بولا تھا کہ اگر کوئی مسلمان یہاں بیٹھا ہے اس کو ہرٹ ہوگی فیلنگ، وہ اس وقت میری کلاس سے نکل سکتا ہے، کیونکہ میں ہسٹوریکل ایک ایونٹ کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، ہسٹری کا ٹیچر ہوں، اور اس میں یہ جو ہوا ہے میں وہ دکھانے لگا ہوں. تو جو مسئلہ ہے جس کو دل کو ہرٹ ہوگا باہر نکل جائے. He excused the people to get out of that class. Yet اس کا قتل کر دیا گیا. اس پروفیسر ہسٹری کے پروفیسر کا کیا قصور تھا کہ اس کا قتل کر دیا گیا؟ کس نے کیا؟ مسلموں نے کیا. جس نے کیا اس کی ماں کے کہہ رہی ہے ماشاءاللہ اس نے بہت اچھا کیا. اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا باپ کہہ رہا ہے میرا بچہ جنت میں جائے گا یہ کام کرنے کی وجہ سے.
یہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. لہذا فرانس نے بالکل ٹھیک کیا ہے, اور فرانس نے باقی مذاہب جو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے ان کے ساتھ بھی کیا. انہوں نے کیوں کیا؟ تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ یہ صرف مسلموں کے اندر کیڑا ہے, کسی اور میں کیڑا نہیں ہے, کسی ہندو میں کیڑا نہیں ہے, کسی کرسچن میں کیڑا نہیں ہے, کسی یہودی میں کیڑا نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے سب کے ساتھ کیا تاکہ وہ دکھا سکیں کہ جو کیڑا ہے نا وہ صرف مسلموں میں ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیں فرانس میں سکون ہے, دنیا کی ہر جگہ پہ پنگے ہیں, فرانس میں کوئی پنگا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں, میں اگر ہوں تو میں دنیا کی ہر کنٹری میں یہ والا پنگا کروں اور میں کہوں جیرا مسلم ہے نا جنہیں اتنے رہنا ہے رہے, نہیں رہنا دفاع ہو جائے یہاں سے. Get the hell out of here, you idiots! تم لوگوں کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ امن ہی نہیں بن سکتی. تم لوگ جب پوری دنیا میں صرف مسلے رہ جائیں گے نا, مسلے آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے, اور جب آخر میں ایک مسئلہ رہ جائے گا نا وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے ساتھ لڑے گا. کیوں؟ ابے اس ہاتھ کے ساتھ ٹٹی صاف کرنی تھی, میں نے اس ہاتھ کے ساتھ ٹٹی کیوں صاف کر لی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے. ابے اسلام انہیرنٹلی آپ کو لڑائی کرنا سکھاتا, انہیرنٹلی, اور پھر آپ کہتے ہیں اسلام از پیس. دیکھیے چھوٹے بھائی, چھوٹی سی بات, پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک کسی بندے کو پھانسی نہیں ہوئی. اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے سب سے بڑا سر جھوٹ, اس کی وجہ ہے, سب سے بڑا اس کی جھوٹ, سیاسی سب وجہ سے ہے. بڑا جھوٹ. کیا بکواس کر رہے ہو یار تم, اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو. Where do you live? Do you live in Pakistan? آپ نے دوسرا جملہ مجھے کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دیا. میں یہ کہہ رہا کیا ہوں کہ پاکستان میں پھانسی کی سزا نہیں ہوئی 295C کے اوپر کبھی کسی کو؟ کبھی نہیں ہوئی نہ. ایک کو ہی ہے. یا اللہ, ابھی جو 2 کرسچنوں کو پچھلے 6 مہینے پہلے مارا ہے, کس وجہ سے مارا ہے؟ وہ 295C کے کیس نہیں پھانسی ہوئی. یار تم لوگ کہاں, تم یار انٹرنیٹ میں سرچ بھی نہیں کرتے کبھی. ان کو پھانسی دی گئی ہے جنہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کیے ہوں. ابے اور ڈنگر صرف محمد کو غلط کہنے کے اوپر پھانسی ہوئی ہے, محمد کے اوپر بلاسفیمی کے اوپر پھانسیاں ہوئی ہیں. میں ویریفائی کروں گا اس کو. ویریفائی آپ کی کروں گا, بات گوگل کرتے ہیں ابھی جی دونوں جی مل کے. جی پاکستان, جی ایڈم اس میں پاکستان ہینگنگ انڈر بلاسفیمی لا, یہ لو سرچ. اچھا وہ ایڈم بھائی, پاکستان میں جو وہ تھا بھینسا گروپ فیس بک پیج, تو میرے خیال سے اس کے بھی تو بندوں کو پھانسی ہوئی ہے. بھینسا گروپ کا مجھے نہیں پتا سر, یہ ابھی ریسنٹلی یہ ایڈم دیکھیں, یہ دیکھیں جی سر کوئی بولنا چاہ رہا تھا. نہیں, آپ اچھا دکھائیں, آپ کیا دکھا رہے تھے. ہاں آپ دکھائیں. میں ایک لائن بول دوں بھائی, یہ میرے نئے چینل کا لنک ہے, اور پرانے چینل میں تو بڑے مسئلے آ رہے ہیں, ہر کوئی پیچھے پڑا اس پہ. تو جی چلے, میں آئی ول چیک اٹ. کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن اور لوگوں آپ نے کو یہ پتا ہے کہ اسٹیپ لیے. یہ نمبر آف ہینگ ٹل ڈیتھ جو ہیں وہ فار لیس ہیں, وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو جو لوگوں نے ان کو کورٹ جاتے ہوئے یا کورٹ سے نکلتے ہوئے مار دیا ہو. کہ اس جی بندے جی 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 نے تو چلو مرنا, شاید اس کو بچنا جائے کہیں, شاید اس کو 10 سال والی سزا نہ ہو جائے, کیونکہ آپ کا 295C بھی ہے, 295A بھی ہے, 295B بھی ہے, 285A بھی ہے, 285B بھی ہے, آپ کا 276 بھی ہے, آپ کا ملٹیپل ہے, تو اس کو شاید کم سزا نہ ہو جائے. تو آپ کے مسلموں نے ان کو کورٹ جاتے ہوئے یا کورٹ سے نکلتے ہوئے گولیوں سے پھون دیا ہوا ہے. ابھی صرف 2022 کے اندر 4 کرسچنوں کو سزا ہوئی ہے پھانسی کی. اس کے علاوہ ان 4 کرسچنوں میں سے 2 کرسچن بردرز ایسے تھے جنہوں نے جو مسئلہ کیا تھا وہ 2011 میں کیا تھا, 2015 سے تک وہ بھاگے ہوئے تھے, 2015 میں وہ پکڑے گئے تھے, 7 سال وہ جیل میں رہے تھے, ان کا کیس بھی جیل کے اندر لڑا گیا, ان کو کورٹ تک بھی نہیں لایا گیا, جیل کے اندر کیس لڑ کے جیل کے اندر ان کو پھانسی دی گئی. یہ آپ کو پھانسی دی گئی جولائی کے اندر ان دونوں کو پھانسی دی گئی. ان کی تو کسی ڈان نیوز میں کسی جگہ پہ انفارمیشن ہی نہیں ہے. تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ ان کے ہوا ہی نہیں. تمہارے ہی مسلموں نے پٹھے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں کہ بلاسفیمی کے اوپر کبھی نہیں ہوئی, اور تم وہ آرٹیکل پڑھ کے میرے پاس آ جاتے ہو. گو ریڈ what is happening in the world. یار مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یار آپ کی.
آپ اتنے اچھے جو ہے نا سافٹ سپوکن بندے ہیں, نائس بندے لگتے ہیں, مگر آپ کیسے اس چیز کے اوپر یقین کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے اپنے منہ سے کہا کہ مجھے پھانسی کی سزا ہونی ہے جو میں باتیں کرتا ہوں, نہیں 295C میرے اوپر لگتا ہے, اور میں آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں سزا نہیں کبھی ہوئی. ابے میری تو ہڈیاں نہیں بچیں گی پاکستان کے اندر, میں پتہ لگ گیا میں کون ہوں. تو دیکھیے میں اگلا جملہ یہ کہنے والا تھا کہ جن لوگوں نے اس طریقے سے پرسنلی ایکشن لیا ان سب کو بہت پھانسی ہوئی ہے. ابے کس کو پھانسی ہوئی ہے؟ جو آپ کا وہ بندہ تھا, پتہ نہیں وہ اوپر انڈیا سے اوپر کسی جگہ کا, جس کو ابھی رگڑ رگڑ کے 1000 بندے نے زمین پہ رگڑ رگڑ کے اس کے بعد اس کو ادم ہوئے بندے کو آگ لگا دی. اس میں 1000 بندے میں سے 400 کو پھانسی ہونی چاہیے تھی نا, کہاں ہوئی ہے؟ دکھاؤ مجھے. کیا نام تھا اس بندے کا؟ کسی کو یاد ہے اس بندے کا نام؟ ہاں وہ سری لنکائی بندہ تھا, وہ سری سمنتھا لنکا کر کا. کے. ہاں مجھے بتائیں, وہ 1000 بندے نے ویڈیوز بنائی ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی ہے, منصب کا نبی فقتلو, منصب کا نبی فقتلو, اور یہ دیکھیں ہم نے آگ لگا دی ہے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی, یوٹیوب نے وہ میری ویڈیو ہٹا دی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر میں نے وائلنس دکھا دی تھا. سو کالڈ یوٹیوب بچا رہا ہے آپ لوگوں کو. وہ جو وائلنس دکھایا تھا یوٹیوب نے ویڈیو ہٹا دی. یوٹیوب کی اس جو ہے پالیسی کے خلاف ہو گئی تھی سو کالڈ. آپ مجھے بتائیں اس 1000 بندے میں سے 500 کو پھانسی دی ہو, 250 کو نہیں پھانسی نہیں دی ہو, 100 کو 6 پھانسی آدمی دی ہو, 6 بندوں کو پھانسی ہوئی ہے 6 بندے مائی فٹ, اور 6 بندوں 70 کو پھانسی ہوئی آدمیوں ہے کو مائی فٹ. اس 70 سے بہتر ہے آدمیوں کو وہ جو 70 مرے ہیں وہ تو شہادت کی رتبہ کھا گئے. جس نے وہ ایم پی اے کو مارا تھا اپنے ہی مودر کی 11 گولیوں سے, اس کو 4.5 سال بعد پھانسی ہوئی تھی. 4,50,000 بندہ اس کے جنازے میں گیا تھا. اس وقت اس کا مزار بنا ہوا ہے. آپ لوگ تو شہید ہو جاتے ہو اگلے کو مار کے. سلمان تحسین کے مارنے والے کو وہ شہید, وہ تو شہادت سلمان کا رتبہ, تاثیر والا. وہ تو اس کا تو مزار بن گیا. ایک مرڈرر اچھا کا مزار بن گیا. سلمان تاثیر بھی شہید اور اس کو مارنے والا بھی شہید, دونوں ہی شہید کے نام سے جانے ماشاء جاتے ہیں. اللہ, مارنے والا شہید ہے سر, اس کا مزار ہے. لوگ چادریں چڑھاتے ہیں جا کے, لوگ چادریں چڑھاتے ہیں. 4.5 لاکھ بندے نے وہاں پہ اٹینڈ کیا تھا اس کا وہ اپنا کیا کہتے ہیں فیونرل. 4 سال بعد اس کو کورٹ نے پھانسی دی ہے. ایک بندہ جو سزائے موت کے جرم میں جس کو پھانسی لگی ہو, اس کو 4.5 لاکھ بندہ جو ہے نا وہ جا کے دفنا رہا ہے, مزار بنا دیا اس کا. یہ تو حال ہے. ارے آپ کو اسلامک اسکرپچر بتاتے ہیں کہ آپ نے کام کرنا, اسلامک اسکرپچر بتاتے ہیں. آپ نے اگر میری ویڈیو نہیں دیکھی, میرے چینل پہ جائیں, میری ویڈیو ہے منصب کا نبی فقتلو, ٹھیک ہے, وہ ویڈیو ایک دفعہ دیکھ لیں, بڑی مہربانی ہے آپ کی, آپ کو پتہ لگ جائے گا. آئے دن روز ایڈم بھائی ہماری ویڈیوز بین ہوتی ہے پاکستان میں. ایگزیکٹلی اتنا تو فریڈم آف سپیچ کو سپورٹ کرتے ہیں, آج بھی ایک ویڈیو میری بین ہوئی ہے. سر مجھے 52 توپوں کی اسلامی ملی ہوئی ہے, 52 ویڈیوز بلاکڈ ہے میری پاکستان میں. سوچے ابھی سائنٹسٹ صاحب جی میری ویڈیو دیکھیے گا منصب کا نبی فقتلو, اور پھر مجھے بتائیے گا کہ چینل کا آپ نام کو ابھی بھی کیا لگتا ہے. بتایا آپ نے؟ آپ کے نام سے یہ چینل؟ ایڈم سیکر اردو, ایڈم سیکر الائیو. ویڈیو کا نام ہے منصب کا نبی فقتلو. اچھا چلیں بارکیف, یہ جو خرابیاں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے اور خرابی ہے. پیار محبت کے رشتے قائم کرنے چاہیے. ارے بھائی اسلام جب تک چھوڑو گے نہیں پیار محبت پیدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلام آپ کو انہیریٹلی پیار ہی نہیں کرنا سکھاتا. مجھے دکھائیں کہ اسلام قرآن کی کوئی ایک آیت جو کہے کہ کفار سے دوستی کر لو. نہیں وہ جنگ کے دوران ہے, جنگ کے جنگ کے علاوہ تو دوران ان نہیں کے ہے نا, ساتھ. آپ تو ہمیشہ جنگ میں ہیں. چلے جنگ کے دوران ہے جو آپ کے ملاؤں نے بتایا تھا, آپ کس وقت جنگ میں نہیں ہیں؟ یہ لے پکڑے, یہ لنک میں ڈال رہا ہوں, آپ کس وقت جنگ میں نہیں ہیں؟ اکارڈنگ ٹو اسلام ایک شریعہ آپ ہمیشہ جنگ کے اندر ہیں. کیوں آپ ہمیشہ جنگ کے اندر ہیں؟ کیونکہ اسلام کے مطابق 2 ہی ملک ہیں, دارالاسلام, دارالحرب. تو لہٰذا اسلام کے در میں ہیں تو پیس ہے, اسلام سے باہر ہے تو ہمیشہ جنگ میں ہے. تو دارالحرب میں آپ دوستی کیسے کر سکتے, کیونکہ آپ ہیں ہی لڑائی, حرب کہتے ہیں لڑائی, آپ ہیں ہی اس وقت لڑائی کے در میں, لڑائی کے گھر میں. تو ان ریالٹی یو آر آلویز ایٹ وار. جب دیکھیے تک دنیا میں صرف مسلمان نہیں ہوں گے, یو آر آلویز ایٹ وار, آپ ہمیشہ لڑائی میں ہیں.
پاکستان میں اقلیتوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی مکمل حفاظت کی اتنی جاتی ہے۔ حفاظت ہے، اتنی حفاظت ہے، اتنی حفاظت ہے کہ 1947 میں 20% اقلیتیں تھی، اس وقت 3% اقلیتیں ہیں۔ اتنی حفاظت ہے، اتنی میرا بھی حفاظت ہے کہ ہر سال 1000 سے زائد بچیاں انڈر 13 ایئرز آف ایج کو میری کر دیا جاتا ہے ایڈلٹ مسلمان لڑکوں سے ان دا نیم آف لو میرج، اور وہ اپنا دین دھرم چینج کر کے مسلمان ہو جاتی ہیں۔ اتنی زیادہ آزادی ہے۔ دیکھیے ایک مندر کو بی بی ڈیمیج سی کی کیا رپورٹ گیا دیکھیں، تھا، بی بی سی کی رپورٹ کیا ہے، کتنے 1400 کے ہزار، دیر آر ملٹیپل رپورٹس، میں نے 1000 نمبر کم دیا ہے، بعض بی بی سی کی رپورٹ میں 1400 ہے۔ دیکھیے ایک مندر کو نقصان پہنچایا گیا تھا، اس کو حکومت پاکستان نے سارا تھینک یو، رینوویٹ کیا اس کو، تھینک یو، ہاں تھینک یو، اور تھینک یو۔ وہ ایسے کس نے نقصان کس سے پہنچایا تھا؟ یہی مسلمانوں نے، اور کیا، مسلمانوں کوئی نے نہ کوئی۔ اس مندر کو نقصان پہنچایا تھا، اور اس کو نقصان کا ہرجانہ کس نے دیا تھا؟ بات کہ گورنمنٹ نے اس کو رینوویٹ گورنمنٹ نے کیا، کب اس دیا کا تھا؟ جب وہ انٹرنیشنل میڈیا میں نیوز آ گئی اور گورنمنٹ نے 4 پائی دینے کا وعدہ کیا تھا، مجھے دکھائیے کہ باقی دے دیا۔ یہ دیکھیں، ایچ ایئر 1000 پاکستانی گرلز فورسبلی کنورٹیڈ ٹو اسلام۔ اتنا آپ کی اقلیتوں کا حقوق ہے اسلام پاکستان میں۔ 1000 پاکستانی گرلز فورسبلی کنورٹیڈ ٹو اسلام اینڈ میریڈ ٹو elder men age 14 she was forcibly converted from Christianity to Islam and married to a 45 years old man۔ آگے دیکھتے ہیں، آپ کو ہندو مل جائیں گے، آپ کو عیسائی مل جائیں گے، سب مل جائیں گے، یہاں پہ پڑھتے جائیں، ہندو بھی ملیں گے، سب ملیں گے۔ کیوں؟ یہ اسلام ہے، یہ یہ پاکستانی اسلام ہے۔ آپ مجھے ایگزیگریٹڈ کہتے ہیں نہ اسلام پاکستانی بہت اچھا ہے؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ لکھتے ہیں۔ اسلام پاکستان میں اقلیتوں کو ان کی آزادی ہے، آپ نے ابھی دعویٰ کیا ہے۔ آپ مجھے جی بتائیں کہ مکمل۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس چرچ میں آپ کو لاؤڈ اسپیکر پہ ان کی سنڈے کی پریئر کی آواز پورے محلے میں سنائی دیتی ہے؟ دیکھیے وہ سپیکر استعمال ہی نہیں کرتے، وہ تو اندر آپ کرنے ہی نہیں دیتے کیونکہ آس چپ۔ پاس مسلمان رہتے ہیں۔ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ چرچز میں سپیکر ہوتے ہیں۔ آپ کا ایک اور دعویٰ، ابھی رک جائیں، ابھی آپ کا ایک دعویٰ ٹائم فش ہو گیا، ابھی دوسرے دعوے پہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ اقلیت، یہ جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں یہ عوام نے کیے ہیں، پاکستان نے ایز اے اسٹیٹ آج تک کسی کو سزا نہیں دی۔ آپ نے ایک اور دعویٰ کیا، اور پاکستان میں ایز اے اسٹیٹ پاکستان کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس میں ڈسکریمنیشن ہو، یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ تو بھائی آپ اپنی کانسٹیٹیوشن اٹھاؤ، ایک غیر مسلم کو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بننے کی کانسٹیٹیوشنلی اجازت ہی نہیں ہے، یہ آپ کا دوسرا دعویٰ بھی ڈسٹ بن میں چلا گیا۔ سوری، آپ کا پاکستان اسٹیٹ پالیسی لیول پہ ایک ڈسکریمنیشن رکھنے والا، ایک ریسزم رکھنے والا اور ایک ریلیجس ہیٹ رکھنے والا ملک ہے۔ اور تھینک یو سر۔ تیسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو تابیتا گل تھی اس کو کس چیز کے اوپر مارا گیا تھا؟ تابیتا گل کو صرف اس چیز پہ مارا گیا تھا کہ وہ ایک کرسچن تھی، نرس تھی، اور نرس اوبیسلی زیادہ تر کرسچن ہی ہوتی ہے پاکستان میں، آپ کو بھی پتا ہے۔ اس نے ایک مرتے ہوئے آدمی کے اوپر ان دا نیم آف جیزس جو ہے نا پرے کر دیا تھا، تو اس نے بلاسفیمی کر دی تھی۔ اس کو اس چیز کے اوپر چپیڑے مار مار کے ارے اس نے بولا تھا، اس کو بھرتا بنا دیا، تیسری منزل سے اس کو گھسیڑ کے نیچے لے کے آئے، ہاں سڑک ہم پہ اس بولتے، لڑکی کو ننگا کر دیا، اس کے کپڑے پھاڑ کے ننگا کر دیا، ایڈم اور اس نے پھر یہ بھی مارا۔ نہیں بولا تھا، اس نے یہ بھی نہیں بولا تھا، جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ یار اللہ تمہیں شفا دے یا تمہیں جو ہے مولا شفا دے، اس طرح تو وہ اردو اسپیکنگ تھی ظاہر ہے، تو اس نے بول دیا اپنے مریض کو کہ یسوع تمہیں شفا دے نا، پرے کی تھی نا، یسوع تمہیں شفا دے۔ یا بس صرف اتنے 3 لفظ اس کی زبان سے نکل گئے تھے، اس بیچاری کی زبان 3 لفظ، اور یہ آپ دیکھو کہ اس کی موت کا سامان بن گیا، اس کی عزت نہ بچی، اس کو روڈ پہ ننگا کی۔ یار میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسے لوگوں پہ، لعنت ہے۔ اور پھر امیجن کرو سر جی، روڈ پہ تقریباً 100 بندہ اس ایک نہتی لڑکی کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے، لڑکیاں، لڑکے، بوڑھے، بچے، سب اس ننگی لڑکی کو مار رہے ہیں روڈ پہ، پولیس آتی ہے لڑکی کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ امیجن دیٹ، پولیس آتی ہے اور اس لڑکی کو پکڑ کے جیل میں لے جاتی ہے۔ وہ جو 50 بندہ وہاں پہ اسے مار رہا ہے، اس میں سے کسی کو نہیں پکڑا جاتا، پولیس آتی ہے اس لڑکی کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ That سیالکوٹ is میں the reality of Islam۔ سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کو مار دیا تھا، کتنے بندے پکڑے گئے؟ اور فیصلہ آباد میں جو 2 لڑکیوں کو پچھلے دنوں کیا تھا، پچھلے سال ہاں 2 کتنے لڑکیوں لوگ کو فیصلہ پکڑے آباد گئے؟ میں، وہ بھی، کہاں ہیں وہ قاتل سارے؟ وہ کدھر ہے؟ اس نے لڑکیوں نے کیا ظلم کر دیا تھا جی؟ دیکھیے سیالکوٹ میں 80 آدمی جیل میں ہیں، اور کچھ کو سزائے موت ہوئی ہے، کچھ کو 10 سال
ہوا ہے, کچھ کو عمر قید ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے نرس کا بتایا, یہ تو واقعی دیکھیے اس میں کیا بری بات تھی. میں نے آپ کو کہا کہ شرارتی لوگ, یہ شرارتی لوگ ہیں. ارے لیکن اسی چیز کو تو اسلام بھی صحیح بولتا ہے نا بھائی. نہیں, اسلام کا ایک طریقہ ہے نا, ایک اس کا سسٹم ہے, ایسے تو نہیں ہوتا. ارے سسٹم میں مطلب لے کے آپ گناہ کرو تو وہ آپ کے نزدیک صحیح ہے. نہیں نہیں نہیں, سسٹم میں بھی اس کو پہلے بندے اگر کو موقع دیا جاتا ہے پہلے کہ وہ بندے کو آپ معافی مانگ لے, اس کو ہر طریقے سے. کہاں یعنی پر یار ابھی آپ نے کہا اقلیتوں کو آزادی ہے, کیوں معافی مانگ لے اقلیت؟ بھائی کیوں معافی مانگ لے؟ نہیں, میری مرضی میں اگر اس بولوں نے گا. بلاسفیمی کی ہے تو ہاں تو اقلیت ہے نا, اس کی تو کوئی بھی بات آپ کے لیے بلاسفیمی ہوگی نا. اس کی تو کوئی دیکھیے بھی بات آپ کے لیے بلاسفیمی ہوگی. وہ ذرا سی اپنے ریلیجن کی پریچ کرے گا تو اس کی ریلیجن کی پریچنگ ہی آپ کے لیے بلاسفیمی ہوگی. تو بھائی ابھی آپ نے کہا کہ فل آزادی ہے ان کو رائٹ ہے, تو بھائی وہ کیا مطلب آزادی ہے؟ کہ بولنے کی آزادی نہیں ہے تو کس چیز کی آزادی ہے پھر؟ بلاسفیمی چیز کا نام کا قانون, یہ کیا گھٹیا قانون ہے بھائی. کوئی بھی دیکھیے چیز آپ کسی بھی اس سے بولو گے, ایک مذہب کا بندہ کسی بھی دوسرے مذہب کے بندے سے بحث کرے گا, لازمی بلاسفیمی ہوگی. یہ کون سا قانون آپ نے بنایا ہوا ہے بلاسفیمی کا قانون؟ دیکھیے آپ مجھے ایک بات بتائیے, جب سے یہ مناظرے یوٹیوب آئی ہے اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, مجھے یہ بتائیے کہ اس میں نفرت میں اضافہ ہوا ہے یا نفرت میں کمی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں سر, آگہی میں بہت اضافہ ہوا ہے. نہیں کمی ہوئی ہے. میں تو مانتا ہوں یہ بات کی کمی ہوئی ہے. نہیں, اگر کمی اویئرنیس میں ہوئی ہے بہت تو اضافہ ہوا ہے. اچھی بات ہے, جتنی اگر کمی ہوئی ہے تو جتنی بہت اچھی بات ہے. جتنی نفرت رسول اللہ نے پھیلائی ہے اس کے مقابلے تو کوئی نہیں پھیلا رہا ہے یہاں پر. دیکھیے بات یہ ہے, پوری کی پوری غیر مذہبی مخلوقات کے خلاف نفرت پھیلا کے گیا ہے وہ انسان. ایسی بات نہیں ہے, یہ غلط اس کو ڈس انفارمیشن کہتے ہیں آج کل کے اچھا زمانے میں, اور مطلب یہ غلط قرآن میں جو باتیں بھی ہیں. لکھا ہے نہیں, ڈس یہ ڈس انفارمیشن. انفارمیشن نہیں ہے سر. جب کلوں نے 80-85 سال 100 سال غلامی کر لی نا, تو ان کو جب بتایا گیا کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو اور اس سے باہر نکلو, یہ غلامی غلط چیز ہے, تو وہ بھی نکلنا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ ان کو نوکریاں لگی ہوئی تھی, پیسے مل رہے تھے, گھر چل رہے تھے, وہ بھی اسی غلامی میں رہنا چاہتے تھے. لیکن آخر کار پھر بہت ساری لڑائی جھگڑوں کے بعد, بہت ساری نفرت اور بڑھنے کے بعد, آخر کار آخری مقصد جو فریڈم تھا, ایک مائنورٹی کا فریڈم, اس کو سلیوری سے نکالنا, وہ مل گیا ہمیں. کوئی بات نہیں, تھوڑے بہت دنگے ہوں گے, تھوڑے بہت فساد ہوں گے, کوئی بات نہیں, لوگ اس کلٹ سے نکل جائیں گے. لیکن یہ دیکھو, اور ایک آپ کا پاکستان کا یہاں پہ قصہ ہے. 1972 میں کرسچن پراپرٹیز کالج. ہاں جی سوری یار, دیکھیے وہ ٹھیک ہے, پاکستانی میرا اسٹیٹ. انٹرنیٹ مسئلہ کر گیا تھا. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اوکے بہترین. تو میرا خیال ہے آپ کو جی میں سارا کچھ بتا دی ہے. ڈس انفارمیشن کی بات نہیں ہے, اصل میں یہی انفارمیشن ہے جو آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے. آپ ون سائڈ آف دا اسٹوری پڑھتے ہیں, سیکنڈ سائڈ آف دا اسٹوری آپ کو پڑھنا حرام ہے آپ کے لیے. نمبر ایک. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ والی بات کر رہے ہیں نا کہ ہیٹ پھیل رہی ہے, تو ہیٹ سب سے پہلے اسلام نے پھیلائی تھی. ہم لوگ صرف دکھا رہے ہیں کہ اسلام نے ہیٹ کیا پھیلائی, دیٹس اٹ. واحد کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اسلام نے جو ہیٹ پھیلائی ہے وہ کیا پھیلائی ہے, ہم صرف دکھا رہے ہیں. آپ لوگوں نے وہ ہیٹ چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور آپ پیٹھ پہ چھڑا گھومتے تھے. اسلام پیس منہ پہ, پیٹھ میں چھڑا. اس کو ایک اردو کی کہاوت ہے جو پاکستان میں بولی جاتی ہے ڈفرینٹ طریقے سے, میں پاکستانی اسٹائل میں بولوں گا, انڈیا کے اسٹائل میں نہیں بولوں گا, اور وہ یہ ہے کہ منہ میں رام رام بغل میں چھڑی. 2 دفعہ رام بولا جاتا ہے, منہ میں رام رام بغل میں چھڑی. تو آپ امیجن کرو کہ یہ جو کہاوت ہے نا, یہ کہاوت بھی اتنی اچھی ہے کہ منہ میں رام رام کا مطلب کیا ہوا کہ آپ منہ میں اچھائی کر رہے ہیں, بغل میں چھڑی رکھی ہوئی ہے آپ نے. تو یہ جو کہاوت ہمارے پاکستان میں بولی جاتی ہے, یہ بھی کہاوت یہی دکھاتی ہے کہ رام جو تھا وہ ایک بڑا اچھا انسان تھا, کیونکہ جب آپ منہ میں رام رام کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ پیس کر رہے ہو, اور بغل میں آپ نے چھری رکھی ہوئی ہے. دیٹس دا ہول آئیڈیا. سو آئی تھنک ہماری آپ سے گپ شپ ہو گئی, پھر کبھی بات چیت کریں گے آپ سے. بہت شکریہ اگر کوئی علم مدعا سیکر ہے صاحب. جین من تو دے دیجئے ریفرنس کے ساتھ, ورنہ میرے خیال میں کافی ہے آج کے نہیں, دن کے لیے. بہت شکریہ, انشاءاللہ امید ہے آپ کے ساتھ آئندہ بھی بات ہوگی. بے شک سر, بہت مہربانی آپ کی, دھنیہ واد ہے. شکریہ, دھنیہ واد. تو ٹھیک ہے جی, میں بھی اجازت لیتا ہوں, آپ اور بھی کسی کو لے لیجئے. بہت بہت شکریہ, باقی لوگوں کا بھی بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے.
इंशाल्लाह आइंदा भी बात अब होती रहेगी। अच्छा और हम मेरे भाई, अपनी आप साइंटिस्ट है ना, आप साइंटिस्ट है ना, आप अगली बार कुरान में जो भी मतलब आपने बताया ना कि सब मतलब कुरान की मजहबी किताब में साइंस लिखा हुआ है और वही चीज़ है तो आपकी आपने साइंस में पढ़ी है, तो अगली बार आप आते वक्त उसकी थोड़ी डिटेल लेकर आना, हम ठीक भी है तो जी, जाने बिल्कुल ना ठीक, थोड़ा। जी बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी। यार मैं हैरान हूँ कि यार इतने इतने पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो हमारे मुस्लिम मौलवियों की बातों में आ जाते हैं। दैट इज जस्ट सो अनबिलीवेबल फॉर मी। क्या कहते हैं अली भाई, आप तो जानते हैं जो कुछ मैं बोल रहा हूँ। नौकरी, यार इंजीनियर की नौकरी आपको पता है कितनी अच्छी होती है, तो नौकरी नहीं लेनी, इंजीनियर की डिग्री नहीं लेनी क्या यार? हाँ, ये तो भी बात सही। तो अब ऐसे थोड़ी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी तो इंजीनियर है, ठीक है, लेकिन साइंस का हम सब जानते हैं कि उसे कितना पता है साइंस का, तो बस ठीक है। अरे माँ कसम, हाँ मैं भी ये सोचता था हमेशा अली भाई कि यार ये इंजीनियर होके इतनी बकलोलियाँ कैसे करता है। सर मैंने छोटी ना, मेरे चैनल पे बहुत छोटी 30 सेकंड की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें यही मेरा पॉइंट है कि एक आदमी जो 45 साल उम्र का है, उसने तकरीबन 5 साल की उम्र से कुरान पढ़ना शुरू किया होगा, ठीक है, उसके बाद वो दीनी एजुकेशन में लगा। तो आप कह लो कि 25-30 साल उस बंदे ने, 45 साल की उम्र में से 30 साल उस बंदे ने लगाए मजहबी एजुकेशन हासिल करने में, और 4 से 5 साल उसने लगाए अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने में। तो अब आप मुझे बताओ क्या मुकाबला है, मतलब उसकी पढ़ाई क्या ही असर कर देगी उस पर, कि जब उसने एक जगह पे वो एक चीज़ को पढ़ने के लिए इतना दिल लगा रहा है और इतना टाइम लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा। और साइंस को तो सिर्फ वो एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरह मैं मजहब को साबित कर दूँ इससे। नौकरियां लेने हम्म। के लिए कोई डिग्री ले ले तो इसमें कोई साबित थोड़ी होता है कि वो साइंटिस्ट दिमाग का आदमी है। यार आप लोग जरा गपशप लगाओ, मुझे रीस्टार्ट करना है अपना मशीन। मेरी मशीन में एक मसला आया हुआ, तो आई विल बी बैक सून। एडम भाई धो के देखें। मैं धोता हूँ सर, इस्लाम हाँ मुसलमान ना बनाए मुझे। ठीक है।